حضور آپ کے ہیں فاطمہ علی حسین و حسن. آپ تھکے نہیں تو سبحان اللہ بولنا پڑے گا. اگر گرمی کا زیادہ احساس بھی نہیں ہو رہا ہے اونچا ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے. آپ کا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. صبح سے آپ نے دل کھول کر کے اپنے ان ہر علماء مفتیان کرام مفکران اور دانشوران قوم و ملت کے انتہائی فکر انگیز علمی اصلاحی بیانات سماعت کر لیے. زیادہ وقت ارادہ میرا بھی نہیں. میں 12 بجے پہنچا تھا. حضرت سید آفتاب صاحب نے فرمایا تھا 12:30 بجے سے ہی انشاءاللہ بیان ہوگا. اور کیونکہ واپسی کا مسئلہ آگے روڈ کا مسئلہ تو لہذا آپ تھوڑا بے خوف رہیے. زیادہ دیر آپ کو میں پکڑے نہیں رکھوں گا یہاں, لیکن جتنی دیر آپ رہیں گے تھوڑا دل جمی اور بیداری کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ. بہت مختصر الفاظ کے ساتھ پورا مجمع ذرا بیداری کے ساتھ ایک مرتبہ اسی طرح بیدار آنا پڑے گا. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. حضور کی تعریفیں ہو رہی ہے اور حضور کے اہل بیت کا ذکر آ رہا ہے. اللہ کا فضل ہے, ہمیں صحابہ کا ذکر کرنے سے بھی فخر محسوس ہوتا ہے اور حضور کی اہل بیت کا ذکر کرنا بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اور یہی سنیت کی خوبصورتی ہے. ذرا پیار سے نہیں بولا آپ نے سبحان اللہ. میں بار بار اپنے سامعین کو بار بار جہاں آپ دن میں 5 نمازیں پڑھا کرتے ہیں وہاں 2 رکعت شکرانے کے طور پر اس لیے پڑھا کرو کہ ہم سنی ہیں. سنی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہاں توحید بھی ہے, رسالت کا ادب بھی ہے, صحابہ کا ادب بھی ہے, حضور کے اہل بیت کا بھی ادب ہے. اور کیوں نہ ہو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہماری محبتوں کا معیار مصطفیٰ ہے. اونچا ذرا پیار سے سبحان اللہ. واہ. ہم جہاں مولا علی کے دست پاک کو من کنت مولا فعلی ھذا مولا دیکھتے ہیں وہاں ہم عثمان غنی کے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دینا بھی رسول اللہ کا دیکھتے ہیں. تو لہذا ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ جہاں بھی آپ گھومیں گے حضور کی نسبتیں ہی نسبتیں نظر آ جائیں. تو لہذا میں نے اسی لیے کہا سنی ہونے پر آپ کو فخر ہونا چاہیے. اور سنی بننا الگ چیز ہے, پھر سنی رہنا بہت مشکل بات ہے. اونچا نہیں آپ بول رہے ہیں سبحان اللہ محمد کے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی لیے ان جیسی محافل مجالس کا اہتمام جیسے مفکران قوم و ملت علماء اور مفتیان کرام کو بلا کر کے آپ کے عقیدے کی ایک تو حفاظت بھی ہوتی ہے اور نگرانی بھی ہوتی ہے. جس طرح اگر آپ زمین کے پیشے سے وابستہ ہے, آپ فصل بوتے ہیں پھر اس کو چھوڑتے نہیں, سال بھر اس کی نگرانی کرتے ہیں, ایسے نہیں چھوڑتے. اور میں کہتا ہوں آپ کے دل میں جب ایمان کا سب سے اعلیٰ فصل آ گیا اس کو ایسے بے نگرانی نہیں چھوڑنا. جس طرح 1000 خطرے آپ کے فصل ہیں کو ہوتے ہیں اس طرح لاکھوں خطرے ایمان کے لیے ہوتے ہیں. ان خطروں سے بچنے کے لیے ان مجالس اور ان علماء سے وابستہ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو لہذا اہل بیت کا یہاں پہ بیچ میں تھوڑا ذکر آیا تو میں چاہ رہا تھا تھوڑا بیدار ہو رہا جائے. ذرا سبحان اللہ. سب نظارے حضور آپ کے ہیں, چاند تارے حضور آپ کے ہیں, فاطمہ علی فاطمہ. یہی تو ہے نا شان ہماری. اس سے بڑھ کر کیا پیغام ہوگا؟ جب ہمیں علی کا نام زبان پہ آتا دل باغ باغ ہو جاتا تو پیشانی کھل جاتی, سنی کا چہرہ کھل جاتا ہے جب علی کا نام آئے, فاطمہ کا نام آئے, حسن کا نام آئے, امام. اور الحمدللہ جب ہمیں کسی بھی صحابی کا نام آتا ہے نسبت رسول کی وجہ سے ہم وہاں بھی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہی ہے آپ کے
اور ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ. ذرا پیار سے سنیے اور سبحان اللہ کہیے گا. فاطمہ علی، فاطمہ علی، حسین حسن، فاطمہ علی، حسین حسن، نور سارے حضور آپ کے ہیں، نور سارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور. ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا، ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا، سب کنارے حضور آپ کے ہیں، سب کنارے حضور آپ کے ہیں. کہہ دو چاند تارے حضور. اللہ اللہ سب کنارے حضور آپ کے ہیں، چاند چاند تارے حضور قمر گھر جس نے سارا وار دیا، سائل گھر جس نے سارا وار دیا، وہ دلارے حضور آپ کے ہیں، وہ دلارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند اللہ فرماتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے منکر دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی، چاند تارے حضور. اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما. یا اللہ جتنے بھی علماء کرام کے بیانات ہوئے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور آج کا یہ جلسہ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس محفل میں بزرگ لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے یا اللہ ان کی آمین قبول فرما. ہم گنہگاروں کے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. ان مجلسوں میں آنا ہم سب کے لیے نجات، کامیابی اور دو جہاں کی خوشحالی کا ذریعہ بنا. قابل قدر حاضرین مجلس، آج کا جلسہ مدرسہ جامعہ فاطمہ الزہرا کے نام سے، یعنی اس مدرسے کی نسبت سیدھے حضور کے فاطمہ لقب جگر فاطمہ کی طرف ہے. تو نسبت بہت چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اگر حال برا ہے تو لہذا ان کی نسبت، ان کی برکتیں جاری ہیں. ہمارا یہی یقین و ایمان ہے الحمدللہ. جہاں فاطمہ کا نام ہی ہے، جس کے لیے حضور نے فرمایا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا، تھوڑا بیداری، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. تو لہذا اتنی قربت رسول اللہ کے ساتھ، بیٹیاں تو بہت ساروں کو ملے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا مقام اتنا ہے، پوری کائنات میرے نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، لیکن حضور خود فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے.
یہ ہے مقام فاطمہ کا. تو لہذا ان کی نسبت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ ہمیں ان کی نسبت سے ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور خاص کر ہماری اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ تعالیٰ ان کو فاطمہ کے دیے ہوئے طریقوں اور اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ مبارک بات ہے کہ ہم بہت سارے مدارس چلاتے ہیں جہاں ہم دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو روشناس کرتے ہیں، جہاں ان کے اخلاقی اور روحانی اور علمی تربیت ہوتی ہے. لیکن اس پرفتن دور میں لڑکیوں کے لیے مدرسہ قائم کرنا اور بہت کم وقت میں اتنی ترقی پر پہنچا دینا، یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے. میں نے پھر یہ جملہ دہرانا ہے، میرا یقین ہے یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام کی برکتیں ہیں. ہمیں قبلہ محترم سید آفتاب صاحب ابھی سنا رہے تھے، آج 310 طالبات زیر تعلیم ہیں. آپ نے الحمدللہ نہیں پڑھا. آپ دیکھیے علم رسول کا چراغ یہاں پہ روشن ہو رہا ہے، اور قوم کی بیٹیاں رسول اللہ کے علم سے روشن ہو رہی ہیں. اور ان میں سے 70 ایسی بچیاں کہہ رہے تھے جن کا سارا خرچہ مدرسہ برداشت کرتا ہے. مدرسہ مطلب آپ لوگ، مدرسہ بھی تو خود تھوڑی چلے گا، وہ بھی تو آپ ہی لوگ چلاتے ہیں. لیکن اب کسی کے سر پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اللہ کسی کو چن لیتا ہے کام کے لیے. ہمارے سید صاحب کو اس کے لیے چنا، لیکن آپ نے اس کے پیچھے دست و پا بن کر کے اس مشن کو آگے بڑھائے. یہ مبارک بات ہے. اور ان کے کہنے کے مطابق تقریباً آج 21 جو ہماری اسلامی بیٹیاں مختلف جگہوں پر آج درس و تدریس کا کام انجام دے رہی ہیں، اور ان کے بقول 100 سے زائد قاریہ جو قراء تیار ہو چکی ہیں، وہ بھی مختلف درجنوں جگہوں پر قرآن مقدس کی قرات اور تجوید کی قرات اور درس کا کام کر رہی ہے. آپ الحمدللہ کہہ لیجئے آپ کے لیے بڑا سرمایہ تیار ہو رہا ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے جو میں نے آیت تلاوت کی اس کا میں ترجمہ ضرور کروں، اس پر ہی کوئی 2-4 جملے عرض کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات آپ تک ضرور پہنچانا چاہوں گا. یاد رکھ لیجئے، دنیا میں دنیا داروں کی عزت ضرور ہوتی ہے، لیکن اصل فیصلے آخرت میں ہوں گے. دنیا میں دنیا داروں کو کبھی عزت ملتی ہے، اور یہاں کبھی ایسا بھی ماحول ہے الٹا غداروں کو بھی کبھی دنیاوی طور عزت مل جاتی ہے. لیکن قیامت وہ منظر ہے جس کے لیے رب نے کہا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ. وہاں چھپنے کی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں کسی کی چاپلوسی اور چرب زبانی چلنے والی نہیں ہے. وہاں اللہ اعلان فرمائے گا اے مجرموں، آج میرے محبوب بندوں سے تم الگ ہو جاؤ. حدیث پاک اسی کے ساتھ مجھے یاد آیا، اللہ جب کسی بستی میں گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ اپنا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے. جب گناہ زیادہ ہو جاتے تو اللہ عذاب نازل ہونے والا ہوتا ہے، لیکن 3 چیزوں کی وجہ سے رک جاتا ہے. یہ جو دنیا دار دنیا کے مزے لے رہے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہے وہ نیکوں کی برکت سے بچے ہوئے. پیار سے آپ پھر نیکوں کی کتنی قدر کرو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تو کرتا ہے. آپ ہم کتنی عزت دیں گے نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ رسول ان کی قدر کرتے ہیں. فرمایا جب بندوں پر عذاب نازل ہونا ہوتا تو 3 چیزوں کی وجہ سے عذاب رک جاتا ہے. ایک وہ لوگ جو استغفار کہا کرتے ہیں، ایک وہ لوگ جو استغفار زیادہ پڑھا کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب رک جاتا.
دوسرے وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، عبادات کے ذریعے سے جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب رک جاتا ہے۔ اور تیسری جماعت جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی اللہ اپنے عذاب کو روک دیتا ہے۔ اب یہیں سے پتا چلا دنیا میں جو لوگ چھپ جاتے ہیں یہ نیکوں کی برکتوں سے چھپتے ہیں، یا جو بچتے ہیں یہ نیکوں کی برکتوں سے بچتے ہیں، لیکن قیامت حساب کا دن ہوگا۔ قیامت چھپنے کا دن نہیں ہوگا۔ قیامت کے لیے رب فرماتا ہے یوم